السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ میرا نام مبشر احمد انصاری ہے، جو ممبئی میں داعی و مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ کافی دنوں سے ہیرا گولڈ کے تعلق سے چند باتیں سننے کو مل رہی ہے، جس کے تعلق سے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ میرے بھائیوں، میں نے بھی کچھ پیسہ ہیرا گولڈ میں لگا رکھے ہیں، اور وہ پیسہ نہ آنے کی وجہ سے کچھ پریشانی اور دشواریوں کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا، لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے موقع پر، کیونکہ جب ہم نے پیسہ لگایا ہے تو تجارت میں پیسہ لگایا ہے، اور تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیو، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہے ڈاکٹر نوہیرا شیخ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس غلطیوں کی نشاندہی کر لوں۔ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ میرا مقصد اصلاح کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہر ایک کو اصلاح کرنے والا بنا۔ میرے بھائیو، ہم نے پیسہ لگایا تھا تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اور جب تک نوہیرا شیخ کے اندر تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، جب تک کمپنی اچھی طرح سے چلتی رہی، لوگوں کو پروفٹ آتے رہے، بینیفٹ آتے رہے، لیکن جیسے ہی غیر شرعی کام شروع ہو گئے، فلمی ایکٹروں کو بلانا شروع ہو گیا، فلمی دنیا کے لوگوں کو دعوتیں دینا شروع ہو گیا، وہاں سے کمپنی کو زوال آنا بھی شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ کرشمہ کپور کو بلایا گیا، جو آدھا ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر ہماری محفلوں میں آتی ہے، جہاں پر دیندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس محفل میں ایک بچلن اور آوارہ قسم کی عورت کو بلایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات۔ ایک زمانہ آئے گا جب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی، ظاہر میں تو وہ کپڑے پہنی ہوگی لیکن حقیقتاً وہ ننگی ہوگی، اور ایسے ننگے لوگوں کو ہم نے اپنی محفلوں میں بلایا اور اپنی محفلوں کو داغدار بنایا۔ تو میرے بھائیو، ایسی کمپنی کے فنکشن میں ایسے ننگے لوگوں کو بلا کر اپنی
تجارت کو داغدار بنانا، کیا یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دور رکھا جائے، اور بلانا ہی ہے تو علماء اکرام کو بلایا جائے، کیونکہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ نے جب تک علماء اکرام کا دامن تھامے رکھا، علماء اکرام کا ساتھ پکڑے رکھا، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے علماء اکرام کو چھوڑا تو لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ یاد رکھو کہ عالم جو ہے انبیاء اکرام کے وارثین میں سے ہے، اور انہیں دعوت دی جائے، انہیں بلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا پیسہ، تمہارا مال کوئی کھائے تو وہ دیندار لوگ کھائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مالوں کو کھانے والے لوگ کون ہیں؟ ایک طوائف صفت لوگ جو کہ برائی اور بے حیائی کو پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کی جو دوسری ایک غلطی سامنے آئی، وہ غلطی یہ سامنے آئی کہ انہوں نے پالیٹکس میں جانے کو پسند کیا، اور اس کے تعلق سے کچھ دلیلیں پیش کی جو بے بنیاد دلیلیں تھیں، جو ان کے کم علمی کی کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عورت حکومت نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حکومت کی باغ دوڑ ایک عورت کے ہاتھ میں آ جائے گی، وہ حکومت برباد ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ اندرا گاندھی نے حکومت کی تو اسے ہٹانا پڑا، بے نظیر بھٹو نے حکومت کی تو اسے ختم کرنا پڑا، رضیہ سلطان نے حکومت کی تو اسے بھی ختم کرنا پڑا۔ تو کوئی عورت حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا، اور زیادہ سے زیادہ وہ تجارت کر سکتی ہے، لیکن حکومت نہیں کر سکتی۔ اگر عورت حکومت کر سکتی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ عورت تو امام بھی بنا دو، وہ امام بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو اذان دینے کے لیے بھی کھڑا کر دو، وہ مؤذن بھی بن سکتی ہے۔ لیکن پھر یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسی لیے عورت کو سیاست میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چلو یہ تمام غلطی ہے جو اگر وہ اللہ سے استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کے قدموں کو جما دے گا، انہیں دنیا کی بادشاہیت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ و استغفار کیا جائے، اور اس تمام چیزوں سے دور رہا جائے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ علماء کرام کو اپنا رہبر بناؤ، اپنا ہیرو بناؤ، اپنا آئیڈیل بناؤ میرے بھائیو۔ لیکن ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کے خلاف FIR درج کرنا، انہیں گرفتار کروا کر جیل میں ڈال دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ چند لوگ جو حکومت کے دلال ہے، جیسے کہ MIM کے دلالوں نے کچھ سازشیں رچی اور ان کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈال دیا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام حرکت یہ جائز نہیں تھی، یہ ناجائز حرکت تھی۔ اگر کوئی معاملہ پیش آیا تو تمہیں ڈائریکٹ نوحیرہ شیخ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے دلالوں سے ہوشیار رہو۔ یہ دلال امت کے درد نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے کیس کر کے سارے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ MIM کے لوگوں سے کہ انہوں نے جو ہے کیس کروایا، انہوں نے مہم چلائی، اور انہوں نے نوحیرہ شیخ سے 5 کروڑ روپیہ عدالت میں جمع کروا لیا، لیکن کتنے انویسٹر کو انہوں نے پیسہ دلوایا ہے؟ اگر دلوایا ہے تو دلوا کے بتلائیے۔ اگر تم ان انویسٹرز کا درد رکھتے ہو تو انہیں پیسہ دلوائیے، تو ہم تمہارے شکر گزار بنیں گے۔
میرے بھائیوں ذرا یہ بتلائیے کہ کیا فائدہ ہوا ہے، بلکہ چند لوگوں کی وجہ سے سارے لوگوں کو، سارے انویسٹر کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اور ان کی بربادی کے ذمہ دار صرف وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے نوحیرہ شیخ کے خلاف کیس کیا ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی وہ لائن پر آ جائے اور اپنے کیس کو، اپنے FIR کو واپس لے لے، تاکہ کمپنی دوبارہ سے رن ہو اور دوبارہ سے لوگوں کو ان کا پروفٹ دیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی MIM کو ووٹ نہ دے، کیونکہ MIM وہ ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف جا کر مسلمانوں کی معیشت کو برباد کر ڈالا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ انہیں ووٹ نہ دیں، بلکہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے خلاف پرجو احتجاج کرے، اور نوحیرہ شیخ جو پالیٹکس میں نہ رہنے کے باوجود بھی بہت سارے اصلاحی کام کیے ہیں، انہوں نے مدرسے بنائے، انہوں نے غریبوں کی امداد کی ہے، مدد کی ہے، تو ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تاکہ انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو اور وہ پالیٹکس سے دور رہ کر دوبارہ اپنی اصلاحی کام کو انجام دے سکے، مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ معراج ربانی صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو انہیں چھڑانے میں اگر کسی نے نمایاں کردار ادا کیا تو وہ تھی ڈاکٹر نوحیرہ شیخ، جس نے تقریباً 20 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے جناب شیخ معراج ربانی صاحب کو چھڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کے مصیبتوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمپنی کو آباد رکھے، انہیں پالیٹکس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سیاسی ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فلمی چکروں سے دور رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔